اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذکر کے حوالے سے میں ہر مرتبہ بتاتا ہوں، لیکن کنفیوژن جو ہے نا وہ تقریباً سب کو رہتی ہے، اور موسٹلی جتنے لوگ ہیں وہ مجھ سے اسی کے حوالے سے سوال کرتے ہیں. دیکھیے، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، ٹھیک، ان کی جتنی بھی سب برانچز ہیں، ٹھیک ہے نا، ان تمام کے اندر ذکر جہری ہوتا ہے. ذکر جہری یعنی آواز کے ساتھ ذکر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قولی، ٹھیک ہے. لیکن ان کا بھی مقصد یہی ہوتا ہے کہ قول سے ذکر کو کس پر اتارنا؟ قلب پر اتارنا، ٹھیک. سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ جو ہے یہ واحد سلسلہ ہے کہ جس کے اندر ابتدائی جو ہے وہ قلب سے ہوتی ہے. تو تمام سلاسل کی جہاں منتہا ہے وہاں سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی ابتدا ہے. یہاں پر جتنا لطائف کے بارے میں حضرت مجدد الفسانی نے کام کیا ہے اور جتنا ڈسکشن کیا ہے وہ کسی اور سلسلے کے اندر نہیں ہے، نہ ہی کسی اور سلسلے کے اندر ذکر کے حوالے سے اتنی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی لطائف کے حوالے سے، ٹھیک ہے نا. اور نہ ہی کوئی آپ کو لطائف کے حوالے سے اتنی ڈیٹیلز پرووائڈ کرے گا. مقصد صرف ایک ہی ہے کہ قلب کو ذاکر بنانا. جب قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو قلب سے روح کو ذاکر بنانا. سیدھا سا فارمولہ ہے کہ قولی عبادت قول سے قلبی اور قلب سے روحی، ٹھیک. اب مجھ سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہاں پر جو کہتے ہیں کرتے ہیں تو جہری کرتے ہیں، اس کے بعد آپ خفی پر آ جاتے ہیں. تو جہری میں اس لیے کرتا ہوں حصول برکت کے لیے، کیونکہ میرے میاں قبلہ حضور، میرے پیر و مرشد جو ہیں وہ سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ سے جو ہے، ٹھیک، تو اس سلسلے کی وجہ سے وہ جہری ذکر کراتے ہیں. لیکن وہ اپنے تمام خلفاؤں سے ہی کہتے ہیں کہ بھائی تم جہری سے قلبی کی طرف آؤ اور اس پر محنت کرو، ٹھیک ہے. یہاں الحمدللہ اگر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں تو میرے پاس آلریڈی سلسلہ نقشبندیہ ہونے کی وجہ سے فائدہ ایک یہ ہے کہ ہمارے یہاں توجہات کا سلسلہ ہوتا ہے جو قلبی پر ہوتا ہے، اور یہ توجہات جو ہیں وہ پائی سلسلہ نقشبندیہ میں جاتی ہیں. تو جہری جو ہے وہ صرف حصول برکت کے لیے کرتے ہیں کہ تاکہ ہم سلاسل کی برکتیں حاصل کر سکیں اپنے پیر و مرشد کے سلسلے کی وجہ سے. ورنہ مجھے پیر و مرشد کی وجہ سے طرف سے اجازت ہے کہ تم اپنی طرف سے سلسلے کو جس طرح لے کے چلنا چاہو چلو. اگر تم خفی لے کے چلنا چاہو تم خفی چلو، کوئی مسئلہ نہیں. 28 تاریخ انہوں نے مجھے دی کس کی نسبت سے؟ 28ویں دی ہے نا، حضرت مجدد الفسانی کی نسبت سے دی ہے. پیار سے میاں سے مجھے پکارتے کیا ہے؟ نقشبندی کہہ کے پکارتے ہیں. تو صرف اسی وجہ سے اب اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ نقشبندی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، آپ یہی چیزیں جو ہیں سلسلہ قادریہ کے حوالے سے، چشتیہ کے حوالے سے بھی بیان کیجیے. وہاں آپ کو یہ ڈیٹیلز اتنی ڈیٹیل سے نہیں ملے گا ان چیزوں کے بارے میں جتنی ڈیٹیل سے ڈسکشن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے اندر ہوئی ہے. اب رہی بات یہ کہ ہم وقوف قلبی جو میں نے پہلا ذکر ڈالا ہے مراقبے کے ساتھ، اگر اس کو ہم توجہ کے ساتھ کریں تو وہی کافی ہے، کیونکہ تمام لطائف کو فائنلی آ کے گزارنا اسی قلب سے ہے.
اگر آپ روحی پر بھی آتے ہیں، سری پہ آتے ہیں، اخفا پہ آتے ہیں، ساتوں کے ساتوں 5 لطائف لوگ بتاتے ہیں، نارملی عام لوگ جو ڈسکشن کرتے ہیں 5 لطائف کے کرتے ہیں، لیکن 7 لطائف ہیں الحمدللہ. تو 7 لطائف کے اسباق جو ہے الحمدللہ میرے پاس موجود ہیں، جاری بھی ہیں الحمدللہ. تو وہ 7 کے 7 لطائف جو ہیں فائنلی آتے کدھر ہیں؟ قلب پر ہی آتے ہیں اور قلب کے اندر سے گزرتے ہیں. تو اگر قلب جاری ہو جائے تو سمجھیں باقی سارے لطائف خود بخود جاری ہو جاتے ہیں. اب یہ کیسے اندازہ ہو کہ قلب جاری ہو چکا ہے؟ تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جناب میں خوابوں میں کچھ دیکھوں یا مراقبے میں کچھ دیکھوں یا مجھ پہ کچھ روشنیوں کا ظہور ہو، مجھے کچھ روشنیاں نظر آئیں. یہ سب معاملات ضروری نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ مجھے مرشد بیٹھا ہوا نظر آئے، یہ بھی ضروری نہیں ہے. اگر مرشد نظر آ بھی جائے تو اس مرشد کو بھی قلب میں اتار لو. اگر مرشد نظر آ بھی جائے تو رابطہ شیخ کے اندر ایسا ہونا چاہیے کہ اس مرشد کو بھی قلب میں اتار لو. ابھی ایک میں نے مکتوب حضرت مجد الفسانی کا ڈالا تھا، نہیں ڈالا تھا؟ آپ نے کیا فرمایا کہ اس شیخ کو بھی اپنے قلب میں ڈال لو. بھی اگر شیخ قلب میں رہے گا تو اس سے بہتر جگہ تو نہیں ہے نا، کیونکہ اس قلب کے اندر کون رہتا ہے؟ اللہ. تو مرشد آئے گا تو اللہ آئے گا نا. مرشد ہر وقت قلب میں رہے گا تبھی اللہ آئے گا. تو ان کا سمجھانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ پہلے مرشد کو قلب میں اتار لو تو اللہ خود ہی اتر آئے گا. تو اب ہوتا یہ ہے کہ سمجھتے ہیں انہی بات کو اور آگے کی باتیں پوچھنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں. اچھا پھر یہ پریشانی ہوتی ہے کہ جناب پتہ کیسے چلے گا کہ فیض حاصل ہو رہا ہے؟ بھائی فیض حاصل ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ عبادات کے اندر لگنے لگے. اگر آپ پہلے نماز پڑھتے تھے اور آپ کو اکتاہٹ ہوتی تھی، اب آپ کو اکتاہٹ نہیں ہوگی، آپ دل لگا کے پڑھ رہے ہیں. پہلے اگر آپ قرآن پڑھتے تھے تو اکتاہٹ ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی. پہلے آپ مراقبے میں اگر بیٹھتے تھے اکتاہٹ ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی. پہلے آپ درود شریف پڑھتے تھے اکتاہٹ ہوتی تھی، اب نہیں ہو رہی. ٹھیک. وہ کونے میں بیٹھے ہوئے صاحب قسم کھا کے آئے تھے کوئی وظیفہ نہیں کروں گا، کوئی چگلہ نہیں کروں گا، کچھ نہیں پڑھوں گا. میں نے کہا مت پڑھو. کہلے کوئی تعویذ بھی نہیں لوں گا. میں نے کہا مت لو. ٹھیک. آج سب کچھ پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، خود ہی کر رہے ہیں. تو فیض جو ہے وہ اس طرح سے پہنچتا ہے، صرف کس سے؟ صحبت سے. کہ آپ کے یہاں 1000 رات کی شب بیداریاں ایک طرف اور صحبت شیخ ایک طرف. کہ صحبت اتنی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. ایک صحبت اور دوسرا تصور شیخ. تو تصور شیخ اور صحبت دونوں انتہائی ضروری ہے. جی نقشبندی سلسلہ ہی توجہ اور سارے سلسلوں میں حاصل فیض روحانیت ہی توجہ. جہاں توجہ نہیں پھر وہ سلسلہ، پھر وہ جو ہم انٹرنیٹ پہ یہ دیکھ رہے ہیں دکانیں چلانے والے انبیاء تابعیات ہیں، پھر معذرت کے ساتھ میاں حضور نے جس پوزیشن پہ دکھا دیا، یہ ہم دل کی تسلی کو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے میاں حضور نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے. یہ دل کی تسلی ہے، ورنہ اس کے نیگیٹو پوائنٹ بہت جو آیا ہو رہے ہیں. خیر تو اصل چیز جو ہے وہ توجہات ہوتی ہیں. تو توجہات حاصل کرنے کے لیے کیا صحبت ضروری ہے. اب اگر صحبت نہیں ہے تو آپ دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹھے ہو تو پھر اس کے لیے کیا ہے؟ تصور شیخ ضروری ہے. اب تصور شیخ کے لیے میں کہہ رہا ہوں میرے یہاں سے زیادہ مریدین جو ہے نا وہ انڈیا اور UK میں بیٹھے ہوئے. ٹھیک. اور وہ یہاں سے زیادہ فیض حاصل کر رہے ہیں. کیونکہ ان کے اندر طلب ہے، ہمارے اندر طلب نہیں ہے. تو تصور شیخ
دو چیزوں کو پکڑ کے کیے کہ صحبت شیخ. اچھا اب مراقبہ جب کرنے کے لیے آپ بیٹھتے ہیں تو خالی مراقبہ جو ہے وہ ایک چیز کا نام نہیں ہے. پابندی شریعت کے ساتھ مراقبہ جو ہے وہ کامل اثر کرے گا. اگر آپ نے اپنے نظروں کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کا دل کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا، آپ کا دماغ کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتا. تو جب دل اور دماغ پاک نہیں ہوں گے تو دل ذاکر کیسے ہوگا؟ نفس کا آ کے کہاں پر کھڑا ہوا ہوگا؟ امارہ پہ کھڑا ہوا ہوگا. اب نفس تمہارا کھڑا ہوا ہے امارہ پر، اور قلب کو تم چاہ رہے ہو کہ وہ ذاکر ہو جائے، تو ایسا پاسبل نہیں ہوتا. تو بعض لوگ جو شکایت کرتے ہیں، ہم اتنے سال سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا نفس ذاکر ہو جائے، تو وہ ذاکر اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے دل سے دنیا نہیں نکلتی. یہاں ٹائم تھوڑا سا میں لے رہا ہوں، لیکن اس کے بعد موقع ملے گا نہیں. میں تھوڑی سی 2 منٹ بعد اور سمجھا دوں گا کہ میں یہ بات 10 دفعہ سمجھا چکا ہوں، آج آخری دفعہ سمجھا رہا ہوں کہ دیکھو جس طرح دنیا کی ضد کیا ہے، بولو زور سے، آخرت. بٹھا لو نا دماغ میں، ساتھ رہ سکتے ہیں دل میں، یا تو دنیا رکھ لو یا آخرت. جب ایک دفعہ سمجھا دی نا تو جس نے آخرت رکھنی ہے تو پھر دنیا کی بات نہیں کرے گا. اگر اس نے یہاں دنیا کی بات کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب سے ہے، وہ مقصد سے ہٹ گیا، وہ مقصد سے ہٹ گیا. وہ کس پر آ گیا؟ مطلب پہ آ گیا. مطلب پہ آ گیا نا. جب وہ مطلب پر آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کا نفس کہاں کھڑا ہوا ہے؟ امارہ پہ. کہ اس کی خواہش، کیوں کہ خدا کی ضد کیا ہے؟ خواہش. خدا کی ضد کیا ہے؟ خواہش. اب اگر تمہارے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ تمہیں فلاں مرتبہ مل جائے، کہ میں غوث بن جاؤں، قطب بن جاؤں یا ابدال بن جاؤں، بات سمجھ رہے؟ اور اگر تم اس خواہش کے تحت عبادات کر رہے ہو تو مت کرو بھائی، رہنے دو. کیوں کہ تم اپنی خواہش کے تحت کر رہے ہو، اس کی رضا کے لیے نہیں کر رہے، تم مطلب سے کر رہے ہو. اگر اس دکان پر آنا ہے تو کس کے لیے آنے؟ مقصد کے لیے. مطلب کے لیے دکانیں کھلی نہیں، وہاں جاؤ، پیسے دو اور ڈگری حاصل کر لو، مل جائے گی سند، بن جاؤ گے شیخ، شیخ طریقت بھی بن جاؤ گے، پیر طریقت بھی بن جاؤ گے، تاج بھی مل جائے گا، سب کچھ مل جائے گا، لیکن معاملات نہیں سدھریں گے، اصلاح اعمال نہیں ہو سکے گی. تو اپنے سامنے ان دونوں چیزوں کا مرکب رکھنا ہے کہ دنیا کو ہٹا کے کس کو آگے رکھنا ہے؟ آخرت کو. خواہش کو ہٹا کے کس کو آگے رکھنا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو. اب جہاں خواہش پیدا ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان نے تم پر حملہ کر دیا. اب چاہے تم مذاق میں تذکرہ کر رہے ہو، لیکن اگر تم نے مذاق میں اپنی بیوی کو طلاق دیا، طلاق بائن ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ تم نے مذاق میں اگر یہ کہہ دیا چلو بیوی تم چلتی پھرتی نظر آؤ، اپنا تام توبڑا اٹھاؤ، یہاں سے نکلو، یہ طلاق بائن ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ 150 الفاظ ایسے ہیں جس سے طلاق بائن ہو جاتی ہے. اگر 3 دن میں آپ رجوع نہ کریں تو آپ کی بیوی کو ایک طلاق ہو گئی. اسی طرح سے یہاں پر آپ فارغ، پھر آپ کا سلوک سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر کسی اور دکان پہ جا کے بیٹھو. اب یہ بات میں سمجھا کے اگر تھک گیا، میں اتنے سالوں سے ایک بات بول رہا ہوں کہ بھائی آپ 2 میں سے ایک چیز کو چوائس کر لو، باقی چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ خود ارینج کر دیتا ہے. کہ 10 سال پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہو، 5 سال پہلے کہاں تھے اور آج کہاں ہو، ہم سے تو لاکھ درجہ بہتر ہو. وہ ٹف ٹائم یہ تو دیکھی نہیں ہے جو ہم نے دیکھے، وہ تم نے آزمائش سے تو بھگتی نہیں ہے جو ہم نے بھگتی ہے، نہ ہم وہ بھگتنے کے لیے کہہ رہے ہیں.
نہ اس راستے میں چلا رہے. لیکن جہاں خواہش کھڑی رہے گی اس کا مطلب کھڑا ہے. تو دو میں سے ایک چیز کو رکھو, آخرت کو آگے رکھو اور اللہ کو آگے رکھو. تو پھر کیا رہے گا؟ لا مقصودہ الا اللہ, لا محبوبہ الا اللہ, لا موجودہ الا اللہ. تو پھر اس کے بعد انسان کے دماغ میں کوئی اور چیز نہیں سماتی. بات سمجھ میں آ گئی؟ یا مزید ڈیٹیل سے سمجھاؤں؟ بری تو بہت لگتی ہے کیونکہ دنیا میں دل اٹکا ہوا ہے, لیکن بات یہ نہیں سمجھ میں آتی کہ جب وہ دنیا کا مالک ہاتھ میں آ جائے گا تو دنیا تو خود پیچھے آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ہاں, لیکن کتنے دن کی زندگی ہے اور کتنی تو گزار چکے. تو اپنے حالوں پہ خدا کے واسطے رحم کرو. اسی رمضان میں کتنے جاننے والے نہیں, ایک دن میں میرے پاس 3 جنازوں کی خبریں آئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم کرے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.